سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اتنا سجایا، اتنا بنایا اور ایسی چیزیں پیدا کی اللہ پاک نے کہ انسان کی اٹریکشن، دلچسپی جو ہے ان چیزوں کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے، یعنی کہ پوری کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبتوں کو بکھیر دیا، دلچسپیوں کو بکھیر دیا، محبت ہی محبت، ہر طرف آپ کو اٹریکشن ہوگی کسی چیز کی، یعنی محبت کی۔ ظاہر ہے رشتے بھی اللہ نے سب سے پہلے ایسا کیا کہ سب سے زیادہ محبت کی اٹریکشن جو ہے انسان کی خود رشتوں میں رکھ دی۔ ظاہر ہے ماں بچے سے محبت کرتی ہے، باپ کرتا ہے، چاچا کرتا ہے، ماما کرتا ہے، خالو کرتا ہے، خالہ کرتا ہے۔ یہ رشتے جو ہیں خود بخود مجبور کرتے ہیں آدمی کو محبت کے لیے، ہے یا نہیں؟ اللہ نے نچت ڈال دی کہ کیسے بچے آدمی اس محبت سے؟ کون چھوڑ سکتا ہے ماں کی محبت؟ کیسے باپ کے دل میں محبت نہ آئے بیٹے کی؟ کیسے ہے جو رشتہ داری محبت میں نہ آئے؟ محبت پیدا کر دی، پھر ازواج کے رشتے پیدا کر دیے، ان کو بھی دونوں کو محبت سے جوڑ دیا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ہے یہ نا؟ ایسے بے انتہا ذرائع ایسے پھیل گئے اس دنیا کے اندر کہ ہر جگہ محبت ہی نظر آتی ہے۔ اس کی محبت، دنیا کی محبت، حسن کی محبت، رنگوں کی محبت، پیسوں کی محبت، آپ یہ دیکھیں نا، ہر طرف محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ پورا اللہ نے اس کاروبار کو جو ہے کس رنگ میں رکھ دی ہے؟ محبت کے رنگ میں۔ پھر چلو اگر اس محبت سے بچتے آدمی تو اس محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس محبت سے بچتا ہے تو اس محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس سے کوشش کرتا ہے بچنے کی تو اس محبت میں آ جاتا ہے۔ تو بچنے بڑا محال ہے انسان کا۔ پھر محبت جو ہے اٹریکشن اتنی ہوتی ہے کہ وہ پھر محبت تو ایسی چیز ہے، محبت نامی چیز کا ہے کہ دوسری چیز کو بلا دیتی ہے۔ ایک سے محبت کریں گے دوسری چیز آپ کیسے دل میں آ سکتے ہو؟ آ ہی نہیں سکتے۔ یہ حال کر کے اللہ پاک نے پھر اعلان کیا، یہاں سے انسان کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اتنی محبتیں دینے کے بعد، اٹریکشن رکھنے کے بعد، پھر اللہ نے کیا اعلان کیا؟ لا، سبحان اللہ، لا الہ کس سے ختم کر دیا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ جتنی بھی محبتیں ہیں، لیکن تمہیں کیسا ہونا چاہیے؟ لا، کہ کوئی محبت بھی تمہارے اندر نہ ہو۔ بہت بڑا کام ہے یہ، دیکھیے، حتیٰ کہ یہ جو حقیقی رشتوں کی بھی محبت ہے اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے، کیا ہے؟ لا، قصہ ختم۔ سوائے جو انسان کے دل کے اندر محبت ہو تو کس کی ہو؟ اپنے رب کی ہو۔ جو اس طرح اللہ کے پاس جائے گا کہ دل میں سوائے اللہ کی محبت کے کچھ نہیں ہوگا اور اللہ کے دربار میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ
فقط فاز فاز عظیمہ، یہ تم نے کامیابی حاصل کر لی ہے. جو ان محبتوں کے ساتھ جائے گا تو وہ تو دوغلا ہوگا، منافق ہوگا، کسی جگہ ہوگا، امتحان ہی فیل ہو گیا. اس دنیا میں جو امتحان ہے، جو پرچہ دیا گیا ہے، وہ لا کا پرچہ دیا گیا ہے. پرچہ یہ ہے لا. سبحان اللہ. اب دیکھیے کتنا بڑا ہمارے پاس پرچہ ہے وہ ہے. کبھی غور کیا اس بات پہ کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کیا انسان سے؟ آخر کیا ہے جو بندے کو اللہ سے تعلق رکھنا ہے؟ تو کیا چیز ہے وہ چیز جو اللہ چاہتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے اس بندے سے؟ روٹی دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، پہننے کو دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن حکم کیا دیا ہے کہ کام تمہارا ایک ہے کہ اتنی محبتوں میں تمہیں پھنسا دوں گا کہ تمہارا نکلنا محال ہوگا، اور یہی تمہارا ٹیسٹ ہے. اسی کا نام دنیا ہے. اس دنیا میں تمام محبتوں کو تم نے ختم کر کے لا، بس کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے پاس. ہو تو کیا ہو؟ صرف الا اللہ. یہ نہ ہو کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو فل فٹ دنیا کے اندر گھسے ہوئے ہیں، عمر بھی کر رہے ہیں فل فیٹ دنیا میں گھسے ہوئے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں تو فل فیٹ دنیا میں بس گھسے ہوئے، ہر بات میں محبت گھسی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے یہ کام نہیں ہے. عبادت بھی ہو، طواف بھی ہو، تلاوت بھی ہو، رمضان بھی ہو، ہر سجدہ جو ہو ایسا ہو وہ لا پر ہونا چاہیے. یہ ہے ہمارا سلیبس بھائیو. ہم تیاری کر رہے ہیں اس کی. ابھی تک کتنے لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں کہ بھائی کسی محبت کو ہم نے قبول نہیں کرنا سوائے کس کے؟ اللہ کی محبت کی. اب یہ ہے کہ اس کو کس طرح حاصل کرے بندہ. ہے تو بہت مشکل جاب، اور جاب یہی ہے ہمارا کہ عبادات بھی ساری ایسی ہوں کہ سوائے اللہ کی اور کوئی بھی ہمارے وجود کے اندر ہونا نہیں چاہیے. ضرورت ہے اندر نہ ہو، دل کے اندر ہو. اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ ضرورت ہے، یہ محبت ہے. محبت کا تھوڑی سی پہچان ہے. دیکھیں اللہ کی محبت ہوگی، دعا کریں ہمیں تو اللہ کی بہت محبت ہے، ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم فلاں بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں. اللہ کی محبت کا تو یہ ہے کہ کسی محبت میں آپ گرفتار ہوں اور اس وقت اللہ کی پکار ہو، وہ کوئی بھی محبت ہو، کسی درجے کی محبت ہو، خونی رشتے کی ہو، اللہ آپ کو کسی جاب کے لیے بلا رہا ہے، کسی کام کے لیے بلا رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو فوراً چھوڑیں گے اور اللہ کی طرف بھاگنا شروع ہو جائے. ایک نشانی ہے کہ اللہ سے محبت پیدا ہوگی. سخت نیند آئی ہے، تھکے ہوئے، فجر کا وقت ہے، بہت سردی ہے، اور اذان ہو رہی ہے، حی الصلاح حی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، تو جو محبت رکھے گا سب کچھ چھوڑ کے بھاگے گا نماز کی طرف. کاروبار پہ کھڑا ہوگا، کسی مسئلے پہ کھڑا ہوگا، کسی چیز پہ ہوگا، لیکن کیا ہے اس کو بس اس وقت پہ کوئی خیال نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ کی پکار آ گئی تو مجھے رکنا ہی نہیں ہے، میں رک ہی نہیں سکتا. ایک مثال ہے جو اللہ نے دی ہے نماز کی ہمیں، لیکن پوری زندگی بندے کی ایسی ہے، کوئی کام بھی ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کی محبت کے خلاف انسان چل رہا ہو، تب جا کے انسان کامیاب ہوتا ہے. اس کو حاصل کیسے کرے؟ ظاہر ہے بھائی کچھ چیز کرنے کے لیے تو کوشش تو کرنی پڑتی ہے، اس کے خیر تو مل جاتے ہیں. اس طرح تو بڑا سلیبس ہے ہمارا، مرنا بھی ہم نے، قبر میں بھی جانا ہے، حساب بھی ہونا ہے، کتاب بھی ہونا ہے. بھائیو تو حقیقت تو یہی ہے. اللہ اتنی بڑے پیغام ہے لا الہ الا اللہ کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد انسان مسلمان ہوتا ہے. اب ہوتا ہے یہی کلمہ انسان کو ایمان دیتا ہے یہ نہیں؟ کیونکہ اس میں تو میسیج ہے سارا، اس کلمے میں میسیج ہے سارا. تو اب یہ جو ہے کہ اللہ کی اس محبت کو غالب کر لے انسان دنیا کی، اس کے مقابلے سے اس ساری محبتوں کو کیا کہا ہے؟ یہ دنیا ہے، اس کو دنیا کہا جاتا ہے. اور حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم یہ حدیث کا کہ ساری گناہوں کی جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے. یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اس کو تو رکھنا ہی نہیں، ہم نے چھوڑے گی نہیں. تمہیں
کہیں نہ کہیں پھنساتی رہے گی. تمام گناہوں کی جڑ جو ہے کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے. تو اب یہ کام ہے ہمارا بھائی، اس کام کو ہم نے کرنا ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں. کریں گے بھائیو؟ بس یہ تو ہے، اس میں تو سستی ہم کر ہی نہیں سکتے. جس نے سستی کی سمجھو بس کوئی ڈرامہ ہے، کام امتحان کی تیاری نہیں کر رہا. کیسے کی جائے؟ دیکھیں اس کا طریقہ بھی عجیب ہے. ایک گلاس پڑا ہے میرے سامنے، اس کے اندر کیا ہے؟ پانی ہے. میں کہوں بھائی اس میں دودھ ڈال دو، دودھ کی جگہ نہیں ہے اس میں، دودھ کیسے ڈالیں؟ اس میں پانی ایسے ہوگا کیوں؟ گلاس تو پھول ہے، اس میں کیا نہیں ہے؟ جگہ نہیں ہے، تو کیسے دودھ جائے گا اس میں؟ جب دودھ نکل جائے کہ پانی گر جائے نکل جائے، میں آپ میں دودھ ڈال دیں، دودھ ڈال دیا، اب دودھ سے فل ہو گیا. میں کہوں اس میں پانی ڈالیں، کہتے پانی تو نہیں جائے گا کیوں گلاس تو ایک ہی ہے، حجم ایک ہے، اس میں کیسے جا سکتا ہے جگہ؟ سبحان اللہ. بات سمجھ گئے؟ اللہ، دل تو ایک ہی ہے. سبحان اللہ. اگر ہم دل کو اللہ کی یاد سے فل کر دیں تو دنیا کی محبت کیسے جائے گی؟ وجہ یہی ہے کہ جب وہ خالی ہوگا، دل آپ کا خالی ہوگا تو پھر کس سے بھرے گا؟ دنیا کی محبت سے بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس میں تو کوئی چیز جانی ضرور ہے، وہ خالی ہے. دل کا پیالہ ہمارا کیا ہے؟ خالی ہے. تو دنیا آنی شروع ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے یہ دنیا ہم پہ غالب ہے. جی ہم یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، جی ہم یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹتا کیوں نہیں ہے؟ تو جی اب میں یہ نہیں کروں گا، اب میں یہ کام نہیں کروں گا، اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اب میں فلاں چیز نہیں کروں گا. بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، بڑا بڑا کرتے ہیں، یہ کرتے کیوں نہیں؟ آخر پھر پھسل جاتے ہیں. کیوں؟ کہ دل کے اندر جگہ ہے. ابھی محبتوں کے دل کے اندر جگہ بنائی ہوئی ہے، آپ نے اس کو فل نہیں کیا. صوفیہ حضرات نے یہی کام کیا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ جی کہا ہے کہ تو اتنا لب کر دے اپنے دل کو، پیمانے کو، دل کے گلاس کو. تھوڑا پانی نہیں بلکہ کثیر ڈال اس کے اندر، کہ ایک سانس لینے کی جگہ بھی نہ اس دل کے اندر. کہیں سے بھی کوئی شیطان جگہ ہی نہ بنا سکے کہ کسی کی محبت تیرے دل میں ڈال دے. اور جب تیرا دل اللہ کے ذکر سے فل ہو جائے گا تیرا گلاس، تو پھر اس میں جگہ ہے ہی نہیں. جب جگہ نہیں ہوگی تو بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، کاروبار بھی ہوگا، محبت نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ضرورت کے حد تک ہوں گی جو ایک قائم اللہ نے ہمیں، وہ بھی اس وقت کیا ہمارا رشتہ ہوگا؟ وہ رشتہ کیا ہوگا کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے، اس کی میں نے یہ حقوق ادا کرنے ہیں. آٹومیٹک ہو جائے گا یہ سب کام جو اللہ حکم دے رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ حق ادا کرو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، ماں کا حق کرو، باپ کا حق ادا کرو. حق کا ہے، یہ نہیں کہا مجھے چھوڑ کے ان سے محبت کرو. کہا ہے کہ یہ تو کہیں نہیں کہا. حقوق کہا ہے. تو جب ہمارا دل کا پیالہ فل ہو جائے گا کس سے؟ اچھا بولو، اللہ کی محبت سے. جب وہ فل ہو گیا تو کسی کی محبت آ ہی نہیں سکتی. لیکن وہ حق تو ہمارے سامنے، حقوق شریعت جو حکم دے رہی ہے، تو پھر ہم اس کا حق ادا کریں گے، محبت نہیں کریں گے. کیوں؟ اب یہاں حکم کیا ہے؟ اگر کوئی ماں، سب سے بڑی چیز ہے ماں ہمارے نزدیک، جس کے حقوق سب سے زیادہ ہیں. اگر کوئی ماں آپ کو کسی غیر شرعی چیز کی طرف حکم دے تو حکم کیا ہے؟ مانے آپ؟ نہیں ماننا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق کی تک محبت ہے، حقوق تک تعلق ہے ایک ماں سے، محبت تک تعلق نہیں ہے. محبت تک تعلق نہیں ہے. اتنا بڑا حق ہے ماں کا. اس لیے میں ہائی کلاس مثال دی ہے، سارے حقوق اس کے نیچے آتے ہیں نا. وہاں بھی اللہ نے قطعاً لگا دی کہ بھائی یہ بات غلط ہے. جہاں میری شریعت کا حکم ہوگا وہ اپنی ماں کا حکم بھی تو نہیں مانے گا. حکم کس کا چلے گا؟ رب کا چلے گا. تو یہ اس وقت چلے گا میرے بھائیو جب ہمارا پیارا اللہ کی محبت سے بھرا ہوگا. نہیں جی میں نماز ضرور کروں، جی میں داڑھی ضرور رکھوں گا، نہیں جی میں فلاں کام یہ ضرور کروں گا. کر ہی نہیں سکتا آدمی. اس کے لیے لازم ہے جو اللہ نے فارمولہ بیان ہے کہ اپنے دل کو تو فل کر. کس کے ساتھ؟ مجھے ذکر کے ساتھ فل کر لے. اس پیالوں کو خالی نہ چھوڑنا. سبحان اللہ. دل کو کہا ہے، دل کو کہا ہے فل کرو. صرف دل ہی فل ہو سکتا ہے. الحمدللہ. اب دیکھیں جی ہم تو ذکر کرتے ہیں
سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، فلاں کی تسبیح کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، سب زبان ہل رہی ہے نا، ٹھیک ہے الحمدللہ کام چل رہا ہے. لیکن جب زبان بند ہوتی ہے تو ذکر بند ہو گیا، ذکر بند ہو گیا تو دل میں جگہ بن گئی نا، بنی نہیں بنی، دنیا آ گئی. تو اس کے لیے وہ ذکر چاہیے، وہ ذکر ایسی ٹونٹی چاہیے کہ ہر وقت دل کو فل کرتی رہے. ذکر زبان سے ضرور کریں، الحمدللہ کریں، لیکن وہ ساتھ نہیں دے گا آپ کو، اس بیماری کو ختم نہیں کرے گا. چاہے کتنے وظیفے آپ کر لیں، یہ بیماری اس وقت ختم ہوگی، دنیا کی محبت اس وقت نکلے گی جب آپ اپنے دل کو ذکر کا عادی کریں. جب دل کو ذکر کا عادی کریں الحمدللہ. جیسے ہم مراقبات میں، ہاں اپنے دل کو اتنا عادی کر لیں ذکر کہ ہر وقت دل میں اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے، اس کو کہتے ہیں دل کا جاری ہو جانا، قلب کا جاری ہو جانا. قلب کا جاری یہاں ہو جانا کہ جب صوفیہ ذات ہی کہتے ہیں کہ بھائی دل کو جاری کرو، یہ دل کی طرف دل آپ کا جاری ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دل ہلے یا دل کی آواز آئے یا دل میں آئے جاری جب وہ نہیں. الحمدللہ جب دل کے اندر کوئی شیخ ذکر دے دیتا ہے، خاص طور پہ نقشبندی سلسلے کی بات کر رہا ہوں آپ سے، تو ہمیں تو نقشبندی کا پتہ ہے کہ وہی قلب کا ذکر دیتے ہیں. الحمدللہ قلب کا نہیں بلکہ سارے لطائف کے پیالے بھر دیتے ہیں. ساتھ اللہ نے پیالے رکھے ہیں ہمارے جسم کے اندر، لطیفہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا. یہ 5 جو پیالے ہیں، نفس، قلبیہ، یہ پیالے ہیں ہمارے دلوں کے اندر. تو جب انسان کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو ان پیالوں کو بھروانے جاتا ہے. جیسے ہم پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں نا کہ ہم نے پیٹرول گاڑی کو کھڑا کرتے ہیں تو مجھے کیوں آئے ہو؟ جی ہمیں پیٹرول بڑھوانا ہے، اس کو فل کرنا ہے. جب ہم شیخ کے پاس جاتے ہیں تو دنیا لینے نہیں جاتے، کاروبار لینے نہیں جاتے، ہم تعویذ لینے نہیں جاتے، فلاں کام. ہم کیوں آتے ہیں؟ ہم تو جی اپنے جو یہ خالی پیالے ہیں ان کو بھروانے آئے ہیں. بولے سبحان اللہ. کتنا ضروری ہے کسی پیٹرول پمپ پہ جانا؟ ضروری ہے نہیں ہے؟ کون کون گیا جائے ہاتھ تو کھڑا کرنے میں دیکھوں. کوئی گیا کسی شیخ کے پاس؟ گئے آپ کسی پیٹرول پمپ پہ؟ شیخ پیٹرول پمپ ہوتے ہیں نا، جو گئے ہاتھ کھڑا کریں، جو گئے ہاتھ کھڑا کریں پتہ چلے. مجھ کو شوق ہے، جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج ہی آئے، میں آپ کے جو پیالہ بھر دوں گا انشاءاللہ. کام ہی یہ پیٹرول پمپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ذکر ختم ہوگا آپ میرے پاس آ جائیں گے، ہمارا بھی پیٹرول ہمیں ڈلوانا ہے، ڈال دیں. انشاءاللہ 1 سیکنڈ نہیں لگے گا، کام شروع ہو جائے گا آپ کا. کریں گے بھائی؟ اتنا ہی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ یہی پیغام دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ جبریل علیہ السلام تو نہیں نہ اتریں گے. کتنا بڑا کام کیا کہ بھئی آپ کی مسجد کے اندر کسی آدمی جو بھیجا گیا ہے، اعلان کرا گیا ہے، مجمع، یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ کونسل کر رہی ہے؟ نہیں ہوتا ہے. یہ کونسل کر رہی ہے، یہ کمیٹی کر رہی ہے کہ آپ کی حکومت کر رہی ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. بادشاہوں کا بادشاہ کر رہا ہے اپنے مخلوق کے لیے. کن کے مقصد تو حل کراؤں، بے وقوفوں کن محبت میں گرفتار ہو تم؟ آؤ اپنے رب سے محبت سیکھو، پلٹو اپنے رب کی طرف. ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی محبت کی طرف. کس طرح گھسے ہوئے تم؟ پیٹرول فل کراؤ اپنے، بڈھے ہو گئے ہو، زندگی گزر رہی ہے، ختم ہی نہیں ہوئی تمہاری حوثیں، پیسے ہی نہیں ختم ہوتا تمہارا. پھیر کھیڑ کر کے بس پیسے ہی کمانا ہے. ہم اتنا لطف اور لذت کیوں؟ واقعی اللہ نے تو رکھی ہے اٹریکشن ایسی ہے. حسن سے محبت ہے، عورت، یہ بھی حسین عورت، یہ بھی حسین عورت ہے، اس سے بھی شادی کر لیتے. وہ اس طرف لگا ہوا ہے، کسی طرف لگا ہوا ہے، بکھری ہوئی محبت ہے. اللہ حکم دے رہا ہے کہ آؤ کسی پیٹرول پمپ پہ آؤ، پیٹرول ڈلاؤ، تمہارے پیالے خالی ہیں، ہماری گاڑی خالی ہے. اس پہ بھی نخرے کرتے ہیں. نہیں جی انتخاب لے کے پھرتے ہیں. نہیں جی یہ تو پیٹرول پمپ چھوٹا ہے، یہ تو نہیں ہے. کوئی بہت بڑا پیٹرول پمپ آئے گا اس سے گاڑی بڑھائیں گے تو ہوگا کیا؟ راستے میں پیٹرول ختم ہو جائے گا، وہیں گاڑی کھڑی ہو جائے گی اور آپ کو سفر طے نہیں کر سکیں گے. آپ ہوگا کیا کہ موت آ جائے گی اور آپ کی گاڑی رکی ہوئی ہوگی. اس خیال میں تھے کہ کوئی بہت بڑا آئے گا، باجدید بستامی ہیں، جنید بغدادی ہیں، تو پھر ہم ذکر سیکھیں، پھر اللہ والے پاس جائیں. نہیں، چھوٹا سا پیٹرول پمپ بھی نظر آئے، ہو پیٹرول پمپ فل کرنے والوں فوراً گاڑی کو فل کرا لیں. سفر تو جاری رہے.
سفر تو جاری رہے کم سے کم, گاڑی روکے تو نا. میرے بھائیو, اللہ کے پیغام ہے لا, جس سے ہم مسلمان ہوئے ہیں. جس وقت ہم کلمہ پڑھیں سوچے تو ہے کہ لا ہو گیا ہے, اس کے لیے رو رہا ہے بیٹھ کے, اس کے لیے رو رہا ہے, اس کے لیے خودکشی کر لیتے ہیں لوگ. سبحان اللہ, کیوں جی کاروبار نہیں چل رہا, مروا اپنا کو مار لیا, اتنا پیسہ نہیں ہو باجی زندگی کیا, اتنی گاڑی میں نے چاہی تھی ملی نہیں, اتنی فیکٹری مجھے چاہیے تھی. میں نے ایسے ایسے آدمی دیکھے ہیں کہ اللہ اتنی چیز ہو گئی بس جی ہو گیا, اس پہ تھوڑا اور بڑھا لی بس جی اب نہیں چلنا. بڑھتے بڑھتے ان کا حبس ہوتے ہی نہیں ہے کہ اتنے محلات, اتنی اونچی اونچی ان کی فیکٹریاں لگ جاتی ہیں, لیکن جب بھی ان سے ملو بس جی یہ 20-7 والا بھی لے رہا ہوں جناب. میں اپنی زندگی میں لوگوں کو دیکھا, تو پھر ایسا بھی دیکھا ہے ان کو موت آتے بھی دیکھا ہے. تو یہ پیسہ بری چیز نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا, آپ کما رہے ہیں حلال کر رہے ہیں, لیکن محبت نہیں, اس پیسے کی وجہ سے محبت نہیں ہے. آپ کسی کاروبار میں کھڑے ہیں, میری دکان ہے, اب دکان ہے, مجھے لاکھ پاؤنڈ آ رہے تھے, میں کیا کروں اس کا, میں نے تو نہیں کہا آ رہے ہیں, لیکن نہ تو کوئی فکر نہیں, آگے تو آگے اس کو اس کے حقوق کے مطابق خرچ کرو, صدقات دو, زکات دو, مسجد میں لگاؤ, مدرسے میں لگاؤ. اس کو تو کیا محبت تو نہیں, جو بھی آئے ہاں جی پیسہ آپ لے, آپ ٹھیک ہے میرے پاس تو سپرے, آپ لے لیں, وہ محبت ہوگی. پھر آ بھی جائے تو پھر سینے سے لگا کے بیٹھ جائے آدمی, خرچی کہیں نہیں کر رہا. بولے سبحان اللہ. تو یہ سب کچھ باتوں سے نہیں ہوگا میرے بھائی. ہم تقریر 1 گھنٹہ کریں, بھائی دیکھو نماز پڑھو, دیکھو بھائی یہ کام مت کرنا, دیکھو یا اللہ ناراض ہوتا ہے اس چیز سے, بھائی فلاں ہوتا ہے, کرتے رہو سنتے رہیں گے, کرتے رہو سنتے رہیں گے, جب تک اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے, اس کی کوشش نہیں کریں گے, اس کو کیسے فل کریں. یہی اصول بتایا گیا ہے اللہ والوں کی مجالس میں, یہ اصول پتہ چلتا ہے. میرے حضرت نے تو یہ سبق دیا تھا مجھے, دنیا سے فل تھا, وہ تو اب بھی ہوں خیر, وہ تو اب بھی بیٹھا ہوں. جا کے حضرت کے پاس گیا تو حضرت نے 2 ہی باتیں کی کہ بھائی میرے پاس ہے تو ٹینکی صحیح بنا لے, تیرا پیالہ تو فل ہوا ہے دنیا سے, پیٹرول ڈلوا اس میں, اس کو فل کر اللہ کے ذکر سے, الحمدللہ, تو تیرا پیالہ فل ہو جائے گا تو تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہر کام تو اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا. پھر تجھے زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, یا یہ چھوڑ دو فلاں چھوڑ دو. اور واقعی ایسے ہوا, حقیقت واقعی جیسے پیٹرول ڈالا نا اندر میرے اور گیا تو ساری چیزیں چھوٹنا شروع ہو گئی. لوگ کہنے اس کو کیا ہو گیا, کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہوا کیا, کو پیالہ بھر گیا. جب پانی سے پیالہ بھر گیا تو دودھ کیسے آئے گا, دودھ سے بھر گیا تو پانی کیسے آئے گا. جب اللہ کے ذکر سے, اللہ کی محبت سے میرا دل بھر گیا تو دنیا کیسے آئے گی. رہیں گے بھائی. آج ذکر کے بعد جن لوگوں نے پیٹرول ڈلوا رہے ہیں, بندہ حاضر ہے انشاءاللہ. اس میں ذات اللہ کا دل کے اندر نقش ڈال دیا جائے گا انشاءاللہ. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, بڑا آسان ہے. زبان بھول جائیں, کس کو بھول, دیکھیں ایک چیز نیچے والی سے اونچی چیزیں ملتی ہے تو آدمی پچھلی چیز کو بھول جاتا ہے, نہیں سمجھے بات. جب ہم ذکر دل زبان سے کر رہے ہیں, نہیں, جب آپ کو دل کا ذکر ملے گا تو زبان کو بھول جائیں, اس سے ہائی چیز آپ کو مل گئی ہے. پھر اس کا کیا سوال کیا, میں زبان سے یہ کر لوں, میں فلاں تصویر کر لوں, اور پاگل ہو گیا. اب تو اس کی ضرورت کیا ہے, جب اس سے ہائی کلاس مل گیا کہ تجھے چھوڑنا ہی نہیں تیرے دل نے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ تو کہتا ہے ایک لمحہ کے لیے بھی تو رات کو سو رہا ہوگا تو پیٹرول تیرا جاری ہوگا, ٹوٹی لگی ہوئی ہے, ذکر تیرا جاری. اس کو کہتے ہیں قلب جاری ہو جاتا ہے. تو سوتے میں بھی اس دل کے اندر کسی کی محبت نہیں آئے گی. پھر الحمدللہ, امید ہے میری بات آپ سمجھے ہوں گے. یہ میں سمجھا نہیں سکا. تو بہت سارا اصل چیز یہ ہے کہ جب دل ہمارا خالی ہوگا, دل ہمارا اللہ کی محبت میں مشغول نہیں ہوگا تو دنیا کی محبت میں مشغول ہوگا. بس اللہ کے ذکر میں دل مشغول نہیں ہوگا, مشغول سمجھتے نا, بزی نہیں ہوگا تو کس میں مشغول ہوگا, دنیا کی. بس سیدھی بات ہے. اس لیے سارے آج دنیا کے اندر مشغول کیوں ہے, ان کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں ہے. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی برائی کی جڑ جو ہے وہ کیا ہے, دنیا. طبیعت فساد, لینا, جھگڑے,
قتل، یہ غارت، دولت کے پیچھے، عورت کے پیچھے، مال کے پیچھے، بڑی بڑی عدالتیں، کیونکہ دل ہمارا اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں ہے، مشغول نہیں۔ جنید بغدادی تھے یا کوئی اور بزرگ تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے، دکان پہ کھڑے ہیں اپنے صاحب، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ شام تک انہوں نے لاکھوں کا دینار کا سودا کیا، کاروبار کیا، لیکن پورے دن میں نے کسی وقت ایک دمہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ تو اندر نہیں گیا۔ کبھی اس سے اندازہ نہ لگے آپ کسی کے پاس اتنا کاروبار ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کی بینک اتنے پیسے نہیں، دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اندر گیا یا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اندر نہیں گیا، کیونکہ دل فل ہے اس کا۔ جس کا دل فل ہوگا اس کو پرواہ نہیں، الحمدللہ آئے نہ آئے اس کو کوئی غم نہیں۔ تو میرے بھائی بس یہی ہے، کام سننے سے نہیں بنتا، سنتے سنتے تو ہم سن ہو گئے، اب ہمیں کچھ ہلنا پڑے گا۔ ہلنے کا یہی ہے، آج سے جو لوگ سست ہیں اللہ کے ذکر میں، اپنے پیالوں کو خالی نہ چھوڑیں۔ اللہ نے جو نعمت دے دی ہے، ذکر سیکھ لی ہے، تو باقاعدہ ہر وقت مشغول رکھیں اپنے دل کو اللہ کی طرف، 24 وقت مشغول رکھیں، اتنی پکی توجہ کر لیں اور نسبت کر لیں اپنے دل کے اور اپنے آپ میں، کہ چلتے پھرتے بھی آپ کا نسبت کس سے قائم رہے؟ دل سے قائم رہے، ہو جاتی ہے۔ ہر وقت آپ رکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی اتنا کنیکشن ہو جائے گا دل کے ساتھ، 24 آور آپ کا دل جو ہے آپ کے کنیکشن میں رہتا ہے، اللہ 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 اللہ، ہر کام بھی ہو رہا ہے، ہتھ کار وال دل یار وال، ہاتھ آپ کے کام پہ لگے ہوں گے اور دل اپنی یار کی طرف ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی دوستو، انشاءاللہ مراقبہ بھی اس کو کہتے ہیں، ذکر قلبی بھی کہتے ہیں، ذکر خفی بھی کہتے ہیں۔ اسی کا نام ہے الحمدللہ جو ہم آزاد صبح شام کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہر وقت اس کریں، پابندی سے کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طه یاسین حبیب المین، اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم نعوذ بك من العذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا اللهم عافنا ببدني اللهم عافنا بسمعي اللهم عافنا ببصري ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما
كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.